الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی موقع حج کا چل رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو وہاں تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہو مالی اعتبار سے، ان پر حج فرض کیا۔ اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، مال ہوتے ہوئے آپ نے حج نہیں کیا، گناہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح گناہ ہوگا۔ نماز پڑھنے کی صلاحیت ہے، آپ بلا وجہ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حج فرض تھا، کوئی بہانہ بنا کر دیر کر رہے ہیں، یہ دیر پر گناہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، آپ کو جو پیسے ملے، آپ کو جو صحت ملی، پیسے بھی ختم ہونے والی چیز ہے اور صحت بھی ختم ہونے والی چیز ہے۔ کب آپ کی صحت ختم ہو جائے کچھ عطا پتہ نہیں، کب پیسے ختم ہو جائیں کچھ عطا پتہ نہیں۔ آپ انتظار ہی میں رہ جائیں گے۔ آپ پر حج فرض ہو گیا تھا، دنیاوی چکر میں لگ کر آپ نے دیر کر دیا، خدا نخواستہ آپ انتقال کر گئے، آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو جھنجھوڑیں، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، متعلقین کو دیکھیں جن پر حج فرض ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں بغیر ٹال مٹول کے سب سے پہلے سب لوگ مل کے نیت کریں، انشاءاللہ اب جو ہوا ہوا، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اگلا سال جو آنے والا ہے انشاءاللہ سب سے پہلا کام حج کریں گے۔ نیت تو کریں، درود کثرت سے پڑھیں، دعا کریں، صدقہ کریں، ارادہ کریں۔ اللہ رب العزت وسائل نہ ہونے کے باوجود وسائل پیدا فرما دیں گے، اور جن کو وسائل ہے، دنیاوی وجوہات سے رکے ہوئے ہیں، اللہ ان وجوہات کو ختم فرما دے گا۔ آپ نیت کریں، ارادہ کریں اور کوشش کریں۔ سب سے پہلا پیغام جو قرآن میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں کے لیے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، لوگوں پر ہے کیا؟ بیت اللہ کا حج۔ شرط کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ آگے فرما رہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے، ایک تو زبان سے انکار، وہ تو اسلام سے ختم۔ عملی طور پر بھی اگر آپ دیر کر رہے ہیں، یہ بھی انکار ہے، اس میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیے یہ حج سے اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ملنا، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے خاندان میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حج مقبول کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ابھی 5 لاکھ روپے کیا، 10 کروڑ روپے بھی اگر کوئی دے اور اس کے بدلے میں جنت دے، سمجھیے کہ فری ہے، کیونکہ جنت وہ چیز ہے جس کا تصور دنیا میں ختم ہوتا ہے۔ جنت وہ چیز ہے، آرام، راحت، سکون نہیں، ٹینشن نہیں، یعنی تصور نہیں کر سکتے جنت کی، اور یہ حج کے بدلے میں آپ کو ملنے والا ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جس پر حج فرض کیا ہے، ارادہ کریں، نیت کریں، کوشش کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سارے ہمارے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، دوست، احباب کے والدین، حج فرض تھا، بیٹے کی محبت میں حج نہیں کیے، کیوں؟ پیسہ ختم ہو جائے گا،
اور انتظار کرتے رہے اب کر لیں گے اب کر لیں گے، معلوم ہوا وہ چلے گئے۔ اب نیک صالح اولاد کی علامت یہ ہے کہ اپنے مرحوم والدین کے نام سے حج بدل کر آئے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ بچے کے پاس پیسے ہیں اور والدین کے پیسے ہیں، اس کے باوجود بچے کو یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ میرے والدین کی قبر میں پٹائی ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان پر حج فرض تھا، میری محبت میں انہوں نے حج نہیں کیا، انہوں نے غلطی ضرور کی، لیکن بچوں کی سب سے پہلی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ حج بدل کر آئے۔ لہٰذا ہمارے نوجوان یہاں پر ہیں، ان کے والدین اگر گزر گئے ہیں یا ان کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، حج میں نہیں جا سکتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ حج بدل کرائیں گے۔ توجہ دیجیے، جس طریقے سے اور دوسری چیز فرض ہے اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے، اس کے لیے شرائط ہے۔ شرائط جب پائے جائیں تو اس میں کوتاہی مت کیجیے، غفلت کے شکار مت ہوئیے۔ اللہ کے واسطے یہ بھی ایک کام ہے، فرائض میں سے ہے، یعنی ضروری کمپلسری میں سے ہے۔ لہٰذا حج جن پر فرض ہے وہ حج کی نیت کریں، اور جن پر حج فرض تھا وہ انتقال کر گئے، ان کے بچوں سے گزارش ہے کہ حج بدل کرائیں، ضرور کرائیں۔ اور اللہ نے اگر پیسے دیے آپ کو، والدین کو پیسے نہیں تھے، تو آپ سب سے پہلے اپنے نام سے حج کریں، کیونکہ آپ پر پہلے فرض ہے، پھر پیسے بچ رہے ہیں والدین کے نام سے کریں۔ لہٰذا آج کا پیغام یہ ہے کہ حج کا حکم اور حج کی فضیلت، حج کے بڑے فضائل ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ کے نام پر خرچ کریں گے، دین اور دنیا، اور اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ میں نے فرمایا جنت، میرے نبی نے فرمایا اس کے حج مبرور کے بدلے میں، حج مقبول کے بدلے میں جنت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ لہذا ہم ایمان والے ہیں، میرا ایمان ہے، لہذا اگر کوئی کوتاہی کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں، جیسے نماز چھوڑ رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، زکوٰۃ فرض تھا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس پر بھی مشن چلانے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہزاروں ہزار ہمارے صاحب حیثیت حضرات انتقال فرما گئے پیسے کی محبت میں۔ اب کنہیں کے پاس گھر کے باوجود پراپرٹی موجود ہے، اگر وہ بیچنا چاہتے ہیں، بیچ کر سب سے پہلا کام یہ کرے کہ حج کرے۔ اور ان کے بچوں سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ پراپرٹی ہے، اپنے والد کو مشورہ، والدین کو مشورہ دیجئے کہ یہ پراپرٹی بیچ کر آپ حج کر لیجئے۔ والد محترم، پیسے تو ایسے ہی رہ جائیں گے، دولت تو ایسے ہی رہ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، آپ نے اپنی محنت سے کمائی ہے، سب کچھ گھر رہنے کے لیے موجود ہے، اس کے علاوہ وہ زمین موجود ہے، لہذا اس کو بیچ کر حج کر لیجئے۔ گویا کہ ایک مشن چلائیے، ایک فکر کیجئے جس طریقے سے اور دوسری بھی فکر کرتے ہیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ کے احکامات کو اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پکڑ سے بچائے، اور جن پر حج فرض ہے حج کرنے والا بنائے، اور جن کے اوپر حج فرض تھا وہ انتقال کر گئے ان کے والدین کو اللہ توفیق دے کہ حج بدل کرائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔